आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में। क्या आप हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू का कलीदी खिताब सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो हाथ उठा के बताइए। हजरत का इस्तकबाल इस नारे के साथ करना है। पहले ऐसी आवाज दीजिए, ऐसा नारा लगाइए कि यहाँ से लेकर पटना और पटना से लेकर दिल्ली तक हुकूमत की कानों में आपकी आवाज जाए। सभी लोग बैठ जाएं और बात को गौर से सुने इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ मुहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सब लोगों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम लोग इस गर्मी में, इस धूप में अपनी इबादत के लिए, अपनी खैर की अमानत के लिए जमा हों ताकि इस वक्फ़ एक्ट को रिजेक्ट करवाया जा सके। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना के बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम हज़रात का जो मुंगेर के हर कोने से यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वक्फ़ एक्ट और वक्फ़ पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि हम लोग जमहूरियत में रहते हैं और जमहूरियत में इजहार की आज़ादी का हक़ होता है और हम लोग उसी आज़ादी के हक़ को इस्तेमाल करते हुए यहाँ जमा हुए हैं। ये इस्तेमाल जितने सुकून के साथ किया जाएगा, ये इस्तेमाल जितनी अच्छाई के साथ किया जाएगा, उतनी ही अच्छाई हमें वापस भी मिलेगी। खूब याद रखिए, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में हमें ये बताया है कि अगर दुश्मन भी हो और उससे अच्छे से बात करो तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुम्हारा बेहतरीन दोस्त। तो कहने का मकसद ये है कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। अभी डिप्टी मेयर साहब ने आप लोगों से गुजारिश की है कि जब आप यहाँ से वापस जाएं तो इत्मीनान और सुकून के साथ जाएं और जो ताना और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको रास्ते में सुनाई जाएं उसका जवाब न दें और कोई झगड़ा फसाद वगैरह खड़ा न होने पाए।
چاہے آپ کو جھک کے کیوں نہ چلے جانا پڑے، اس کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ بات سب کی سمجھ میں آ گئی؟ بات سب کی سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، وقف ایکٹ 2025 کس چیز کے لیے آیا ہے؟ یہ آیا ہے آپ کی وقف کی جائیداد کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جو لفظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو یاد کر لیجئے۔ ابھی میں نے لفظ کہا ہے کنٹرول۔ وقف ایکٹ 2025 آیا ہے تاکہ آپ کی جائیدادوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وقف 2025 لایا گیا ہے تاکہ آپ کو آپ کی وقف کی جائیدادوں سے محروم کیا جا سکے۔ دوسرا لفظ ہے محروم، پہلا تھا کنٹرول، دوسرا ہے محروم، اور تیسرا لفظ ہے آپ کا جو حق ہے عبادت کرنے کا، آپ کا جو حق ہے وقف کرنے کا، اس حق کو محدود کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ تو تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے محدود کرنا۔ تو حکومت اس ایکٹ کے ذریعے وقف کی جائیدادوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، آپ کو وقف کی جائیداد سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور آپ کے حق کو محدود کرنا چاہتی ہے۔ ان تین چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وقف کیا چیز ہے، اصل میں کیا چیز ہے۔ وقف خیر کی یعنی چیریٹی کی ایک ایسی مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس خیر نے، اس چیریٹی نے اس ملک کو کیا سکھایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے یہاں بہت سے لوگ آئے جو مسلمان نہیں تھے، جو آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے وقف کے خلاف مخالفت درج کرائی اور یہاں موجود ہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے بغل جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مہا دلت بھی ہیں، اس میں دلت بھی ہیں، اس میں رویداس سماج کے لوگ بھی ہیں، اس میں نچلے بھی ہیں، اس میں اگڑے بھی ہیں، تمام لوگ آج یہاں موجود ہیں۔ یہ کیوں موجود ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وقف سے ان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے ختم ہو جانے سے آپ کا کیا نقصان ہے اور اس سے کیا فائدہ ہے جو انسانیت کو پہنچتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس کو ہر ایک آدمی جو یہاں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم 10 لوگوں کو جو بات آج یہاں کو سن رہا ہے وہ بتائے تاکہ وقف کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے آ سکے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں برابری نہیں ہے، جہاں اسمانتا ہے، جہاں اوپر کا کلاس ہے، نیچے کا کلاس ہے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے راجستھان میں ایک بچے نے غلط گھڑے سے پانی پی لیا تو اس کے سماج والوں نے اس کو جان مار دیا، 8 سال کے بچے نے۔ یہ ہے زہر غیر برابری کا جو موجود ہے ہمارے سماج میں۔ وقف نے سینکڑوں سال پہلے یہ بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقف کا کنواں کھدوایا گیا اور اس کنویں سے جو پانی نکلا اس میں سب نے پانی پیا۔ بہار میں آج بھی 45,103 گاؤں ہیں، 45,103 گاؤں ہیں، اور صرف 136 نوٹیفائڈ شہر ہیں۔ ان 45,103 گاؤں میں جب وہ مزدور مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور جب اس کو پانی پینا ہوتا ہے تو آپ یقین جانیے اس گاؤں میں ایک کنواں ہے جو وقف کی زمین پر کھدا ہوا ہے، جہاں سے ہر آدمی، چاہے وہ مہا دلت ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ پچھلا ہو، چاہے وہ اگڑا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، پانی پی سکتا ہے۔ پینے میں برابری کو سکھانا یہ وقف نے دیا ہے اس ملک کو، کہ پینے میں برابری ہونی چاہیے، پانی میں برابری ہونی چاہیے۔ منشی پریم چند کو جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ پانی پینے کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں ہوا کرتی تھیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے ان کو پڑھنا چاہیے کہ پانی پینے سے کیا کیا مصیبتیں ہو جایا کرتی تھیں اگر غلط جگہ سے پانی پی لیا۔ لیکن وہ صرف ایک کنواں ہوتا تھا جو وقف کا کنواں ہوتا تھا، جس سے ہر کوئی پانی پی سکتا تھا، جس میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو اس ملک کو وقف نے برابری سکھائی پینے میں،
اب دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو. خانقاہیں ایک جگہ ہیں جو اس ملک میں بہت مشہور ہیں. پہلے زمانے میں خانقاہوں میں بادشاہ آیا کرتے تھے، نواب آیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں پرائم منسٹر جایا کرتے ہیں اور سی ایم جایا کرتے ہیں اور مختلف منسٹرز جایا کرتے ہیں. ایسی جگہوں پر برابری کا کوئی تصور ناممکن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خانقاہیں ہی ہیں جن کا لنگر کھلا رہتا ہے اور جس میں روٹی دال آدمی اسی شخص کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے جس شخص کا ہاتھ بادشاہ سلامت چوم کے گئے تھے. بات کو سمجھیے. تو اس وقف کی جائیدادوں پر جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں یہ کھانے میں برابری سکھاتی ہیں، یہ بیٹھنے میں برابری سکھاتی ہیں. تو سینکڑوں سال سے اس ملک میں پینے کے تصور میں برابری وقف کی جائیداد سے آئی. کھانے میں برابری کو سکھانا وقف کی جائیداد سے ہوا. اب آگے چلیے. ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ افریقہ سے آئے تھے اور انہوں نے دلی کے گورنر رہے 5 سال. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 27,000 مدرسہ تھا وقف میں. اب سب لوگوں کا ذہن جائے گا مدرسے میں تو صرف مسلمان پڑھتے ہیں. غلط بات ہے میرے بھائیوں. آج بھی بہار میں ملحقہ مدارس میں 10% بچے غیر مسلم ہیں. مغربی بنگال میں 15% بچے مدارس میں غیر مسلم ہیں. اور ایک زمانے میں 80 سے 90% بچے مدارس میں غیر مسلم ہوا کرتے تھے. آپ سب لوگوں کو ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب کا نام پتہ ہوگا، جن کے پیر کو جواہر لال نہرو صاحب نے دلی سے آ کر کے پٹنہ میں چھوا تھا، جن کے نام پر سنہا لائبریری پٹنہ میں بنی ہوئی ہے. یہ بخاری شریف تک پڑھ کر کے عالم کی سند لے کر کے اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی شروع کی. میں نے اپنی آنکھوں سے جو اردو کا قاعدہ دیکھا ہے 400 صفحے کی کتاب، وہ ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تو مدارس میں پہلے سبھی لوگ پڑھتے تھے. تو 27,000 مدرسہ جو دلی میں تھا اس میں کون پڑھ رہا تھا میرے بھائی؟ کہ اتنے مسلمان تھے دلی میں جو 27,000 مدرسے میں پڑھ رہے تھے؟ یقیناً نہیں تھے. تو پڑھ کون رہا تھا؟ اس ملک میں عوامی تعلیم جو ایک ساتھ بیٹھ کر کے دی جائے، ایک ٹیچر سب کو پڑھائے، ایک ساتھ سب لوگ کھانا کھائیں، ایک ساتھ بیٹھیں، یہ کس نے دی؟ یہ وقف کی جائیداد کے ذریعے ہو سکا. تو پینے میں وقف نے برابری سکھائی، کھانے میں وقف نے برابری سکھائی، اور تعلیم میں وقف نے برابری سکھائی. اب اس کے بعد اس کو ایک چیز اور آگے لے کر کے چلیے. ایک زمانہ تھا جب ہاسپٹل کو مستشفیٰ کہا جاتا تھا اور کلینک کو مطب کہا جاتا تھا. یہ جو مستشفیٰ اور مطب تھا، یعنی کہ ہاسپٹل اور کلینک، یہ تقریباً 100% وقف کی جائیداد پر بنا ہوا ہوتا تھا. اور یہاں علاج ہر آدمی کا مفت ہو رہا ہوتا تھا، چاہے وہ مہادلت ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ نچلا ہو، چاہے وہ اگڑا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کوئی بھی آدمی آ گیا، اس کا علاج ہونا ہے اور علاج مفت ہونا ہے. اور یہ کیسے ہو پا رہا تھا؟ یہ وقف کی جائیداد سے ہو پا رہا تھا. تو اس ملک کی تاریخ کو جب آپ کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کو برابری کا تصور وقف کی جائیدادوں سے ملا ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ایکٹ کو ریجیکٹ کروائیں انشاءاللہ. اب آپ کو میں دوسری بات بتاتا ہوں. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کو سمجھنی ہیں. اس کو دل میں جگہ دینا ہے، اس کو عقل میں جگہ دینا ہے، اور جا کر کے 10 لوگوں کو بتانا ہے کم سے کم کہ وقف نے یہ کام کیا ہے اس ملک میں، اس لیے اس کو بچانا ہے. اب جب سے دستور بنا، ایک لفظ ہے جو بہت مشہور ہوا، اس کو کہتے ہیں سماجواد. سماجواد نے یہ کہا کہ روٹی کپڑا مکان سب کے پاس ہونا چاہیے. روٹی کپڑا مکان سب کے پاس ہونا چاہیے. اور اس کا تصور یہ تھا کہ کم سے کم ایسا ہو جائے گا تو سب لوگوں میں برابری آ جائے گی. سب میں برابری، کم سے کم برابری، جو منیمم برابری ہے وہ آ جائے گی. تو وقف نے کیا کہا؟ وقف نے کہا نہیں، کہ سینکڑوں سال پہلے کہا نہیں، روٹی کپڑا مکان تو ٹھیک ہے، موت میں بھی ڈگنیٹی ہونی چاہیے. انسان کو بے عزتی سے نہیں مرنا چاہیے، اس کو عزت کے ساتھ مرنا چاہیے. تو آئیے میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں کہ کس طرح وقف ایک زمانے میں آپریٹ کرتا تھا اپنے معاشرے میں.
جو ایک معاشرہ بنتا ہے، اس معاشرے میں تمام لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، وقف نے کیا کیا ہوا تھا اس کو سمجھیے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں اچھا رہے گا انشاءاللہ، سب لوگ ادھر ہی بیٹھ جائیں، ذرا کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بیٹھ جائیے انشاءاللہ۔ اب اس بات کو سمجھیے، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جن کو بیٹھنا ہوگا بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ اب بات سنیے، بات اہم ہے، اس کو سنیے، غور سے سنیے۔ ہماری ایک بیٹی کو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو پیدا کرنے میں کس نے مدد کی؟ اسی مستشفیٰ اور اسی مطب کے ڈاکٹر نے، اچھا ٹھیک ہے، اسی مستشفیٰ اور اسی مطب یعنی ہاسپٹل اور کلینک کے ڈاکٹرز نے اور نرسز نے جو وقف سے ٹرینڈ تھیں، وہ آئیں اور انہوں نے بچے کی پیدائش میں مدد کی۔ اب اس زمانے میں اکثر عورتوں کا انتقال ہو جایا کرتا تھا ولادت کے وقت، بچوں کے پیدائش کے وقت، لیکن جو بچہ پیدا ہوا اس کو دودھ کی ضرورت ہے، تو گاؤں سے ایک بوا آئیں گی جو دودھ پلائیں گی۔ تو ایک وقت موجود تھا جو اس بوا کو اس دودھ کی اجرت دیتا تھا کہ آئیے آپ پلائیے، تاکہ لوگ خوش دلی سے آ کر کے دودھ پلا سکیں اور جا سکیں، اور اس میں اس کے باپ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا تھا، وہ پیسہ وقف سے آ رہا تھا۔ تو پیدائش مفت، اس کے بعد کا دودھ مفت، اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہوا، اس کو تعلیم کی ضرورت پڑی تو وہ گیا مکتب، اور اس میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ اب یہ سارے لوگ مکتب گئے، وہ بچہ مکتب گیا، مکتب کی جگہ وقف پر، اور جو مدرس کو جو سیلری مل رہی ہے وہ وقف سے آ رہی ہے۔ تو پڑھائی جو ہے شروعاتی درجے کی وہ تھی مفت، باپ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے بعد وہ اوپر والے درجے میں گیا، وہ گیا مدرسے میں، مدرسے کا مطلب ہوتا ہے اسکول، وہ گیا اسکول میں۔ اسکول جس زمین پر وہ وقف، جو بلڈنگ ہے وہ وقف، اور جو سیلری دی جا رہی ہے اس کو وہ وقف سے آ رہی ہے، تو اس کے دوسرے درجے کی پڑھائی مفت۔ اس کے بعد اس کو لگا کہ اس کو حکیم بننا ہے، اس کے بعد اس کو لگا کہ اس کو اکاؤنٹنٹ بننا ہے، اس کے بعد اس کو لگا کہ اس کو منشی بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے، اور وہ تعلیم کے لیے وہ اوپر والے مدرسے میں گیا، جامعہ میں گیا، اور جامعہ کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی، اور یونیورسٹی جس زمین پہ بنی ہوئی ہے وہ ہے وقف کی، اور جو بلڈنگ ہے وہ ہے وقف کا، اور جو سیلری آ رہی ہے مدرسین کی، پروفیسرز کی اور لیکچررز کی، وہ آ رہی ہے وقف سے، اور وہ فری۔ تو بچے کا پیدا ہونا فری، بچے کا کھانا فری، بچے کی پوری تعلیم اسپیشلائزیشن تک فری۔ اس کے بعد بچے کو پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ اس کو بزنس کرنا ہے، تو بیاج پر پیسہ لیں گے تو انٹرسٹ لگے گا، اور مسلمان انٹرسٹ لیتا نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے اس کو وقف کے پاس جانا ہے اور کہنا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے بزنس کرنے کے لیے، تو اس کو ملے گا بیاج رہت پیسہ، انٹرسٹ فری پیسہ ملے گا، جس سے وہ بزنس کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ بزنس کرنے کے بعد پیسہ واپس کرے گا۔ اس کے بعد اس کو خیال ہوگا کہ ہم کو اللہ سے لو لگانا چاہیے، تو جس زمین پر مسجد بنی ہوئی ہے وہ وقف، جو مسجد ہے وہ وقف، جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ان کو سیلری وقف سے آ رہی ہے، جو مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو سیلری وقف سے آ رہی ہے، وہ گیا اس نے اللہ سے لو لگائی، اور اس کی روحانیت بھی فری۔ اس کے بعد وہ مر گیا، اور مرنے میں بھی ڈگنیٹی ہے کہ اس کے کفن کا اور اس کے دفن کا دونوں چیز وقف کو دینا ہے۔ اس ملک میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے کو اپنے والد کی قبر خریدنا پڑی ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے والد کی قبر خریدی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ایک بھی نہیں، ہوا ہی نہیں اس ملک میں۔ لیکن امریکہ اور یورپ میں ہر روز ایسا ہوتا ہے، وہاں بزنس ہے، وہاں یہ چیز بزنس ہے، اس کو گریو یارڈ بزنس کہتے ہیں، قبرستان کا بزنس۔ لوگ بڑی بڑی جائیداد خریدتے ہیں، اس میں قبروں کی پلاٹنگ ہوتی ہے اور پلاٹ بکا کرتے ہیں، سامنے والا پلاٹ مہنگا بکتا ہے، پیچھے والا پلاٹ کم مہنگا بکتا ہے، ہر ایک قبر 10 لاکھ کی، 15 لاکھ کی، 20 لاکھ کی۔ اور یقین جانیے اگر یہ وقف ایکٹ آ گیا تو ایک دن اس ملک میں آئے گا جب اسی طرح کی پلاٹنگ ہوگی اور اب سب کو اپنے والد کی قبر خریدنا پڑے گی، اس میں کوئی شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔
اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر سے زیادہ مہنگی ہوگی قبر. جس گھر پہ جس زمین پر آپ کا گھر بنا ہوا ہے اس سے زیادہ مہنگی ہوگی قبر. جو اس کو آپ خریدیں گے اور آپ کے پاس یقیناً پیسہ نہیں ہوگا تو ہر مسجد سے صدا گونجے گی فجر میں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہے دفن کے لیے, تو اب سب لوگ پیسہ دیں تاکہ قبرستان میں جگہ خریدی جا سکے. تو اگر یہ نہیں ہونے دینا ہے تو اس وقف ایکٹ کو روکنا ہوگا. میں بات کر رہا تھا سماجی برابری کی, تو آپ نے یہ دیکھا کہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک وقف جو ہے وہ لوگوں کو سپورٹ کرتا تھا. وقف جو ہے وہ ہر میجر لائف ایونٹ جو ہوتا ہے اس میں وقف موجود تھا تاکہ کسی بھی آدمی کو بے عزتی کا احساس نہ ہو, چاہے وہ بچے کا پیدا کرنا ہو, چاہے وہ بچے کا کھلانا ہو, چاہے وہ بچے کا پڑھانا ہو, چاہے وہ تجارت کرنا ہو, حتیٰ کہ اس کا مر جانا ہو. اور یہ سب لوگوں کے لیے تھا, اور یہ سب لوگوں کے لیے تھا. ہوا یہ کہ 200 سال پہلے تقریباً جب انگریز یہاں آئے اور انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کیا تو لوگوں کو اتنے انکم کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جب تمام چیزیں کمیونٹی بیسڈ ہو رہی ہیں, تمام چیزیں وقف سے آ رہی ہیں, تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے تمام وقف کو خراب کرنا شروع کیا. 1864 میں پہلا وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ بنا. مطلب سب سے پہلے یہ فتنہ انگریز کو سوجھا کہ وقف جو ہے وہ خرابی کے لیے بنایا گیا, کیونکہ اس کو ٹیکس نہیں مل رہا تھا, تو اس نے کہا کہ نہیں, ویلیڈیٹ کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ وقف ہے کہ نہیں. اور یہ وقف ایکٹ ایگزیکٹلی وہی کرتا ہے. جب آپ وقف کر دیں گے تو یہ دیکھے گا کہ آپ نے شرارت کی ہے یا نہیں کی ہے. لکھا ہوا ہے باقاعدہ لکھا ہوا ہے, لفظ ہے کانٹریونس, لکھا ہوا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے شرارت تو نہیں کر دی وقف کرنے میں. ارے بھائی, میری زمین ہم چاہے کریں چاہے نہیں کریں, اس میں شرارت کہاں سے آ گئی؟ اور اگر مر گئے تو پھر آپ کے وارثین نے کوئی شرارت تو نہیں کر دی. ٹھیک ہے نا. یہ انگریزوں نے انگریز جو سکھا گئے ہیں وہ آج تک چل رہا ہے. بہرحال تو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ وقف کس طرح سے کام کرتا تھا, اور اس ایکٹ کو ہٹانے کا جو ایک سب سے اہم ترین ذریعہ ہے وہ یہ کہ وقف کے اس تصور کو دوبارہ زندہ کر لیجئے. وقف کے اس تصور کو دوبارہ زندہ کر لیجئے. یہ جو حکومت نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے کہ 9 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے, یہ غلط بات ہے. 9 لاکھ ایکڑ تو رجسٹرڈ وقف کی ہے, 9 لاکھ ایکڑ رجسٹرڈ وقف کی ہے. اس بات کو سمجھیے. بہار میں 45,103 گاؤں ہیں. شہر کو چھوڑ دیجئے, منگیر کو چھوڑ دیجئے. منگیر میں جتنی قبرستان ہے بھول جائیے, صرف گاؤں کو یاد رکھیے. اس میں سے مان لیجئے کہ آدھے گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں رہتے, مان لیجئے, امپاسبل ہے لیکن مان لیجئے, تو بھی آپ کے پاس تقریباً 22,500 گاؤں بچتے ہیں. 22,500 گاؤں میں کم سے کم ایک مسجد ہوگی اور ایک قبرستان ہوگا. تو 22,500 مسجد, 22,500 قبرستان تو موجود ہونا ہی ہے. رجسٹرڈ کتنا ہے؟ 862. رجسٹرڈ کتنا ہے؟ 862. تو اصل میں جو وقف کی جائیداد ہے وہ لاکھوں لاکھ ایکڑ ہے, لاکھوں لاکھ ایکڑ ہے. اور یہ جائیداد لوگوں نے یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس سے کچھ غلط بات ہو رہی ہے. ارے نہیں بھائی, اس سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے. اس سے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کپڑا دیا جا رہا ہے. اچھا, میں تو بیچ میں بھول ہی گیا یہ بات کہ اس بچہ جو بڑا ہوا تھا اور جب اس نے نوکری کی اس کے بعد اس کی شادی بھی تو ہوئی, شادی بھی اس کی ہوئی. تو شادی میں وقف تھا موجود, اور اس کی بیوی کو, ہونے والی بیوی کو اس کے پاس کپڑا نہیں تھا. تو کپڑا کس نے دیا؟ ایک وقف موجود تھا جو ایسی بچیوں کو کپڑا دیتا تھا شادی میں جن کے پاس کپڑا نہیں تھا. اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے, ایک اور وقف موجود تھا جس کے پاس زیور نہیں تھا, اس کو زیور بھی دیتا تھا. یہ بھی موجود تھا. اب آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ ایسا وقف کیسے ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں آج کے زمانے کی. یہ بھی خوب اڑایا گیا کہ اس ملک کے علاوہ کہیں اور وقف نہیں ہے. میں صرف ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں, ایک کنویں کا, صرف ایک کنویں کا جو آج تک موجود ہے, اور وہ کنواں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا تھا. اس کو بئر روما کہتے ہیں, روما کا کنواں. اس کنویں کی آج کی آمدنی پتہ ہے کتنی ہے؟
1 अरब 13 करोड़ रुपया। साल की आमदनी कितनी है उसकी? 1 अरब 13 करोड़ रुपया एक कुएं से, एक कुएं की आमदनी। कैसे? वक्फ एक फ़िक्र है। वो इस तरह हुआ कि उसकी ऐसी मंशा की गई कि आधा पैसा जो आता है उससे लोगों की खिदमत की जाती है। अब 1 अरब 13 करोड़ रुपए में आधे पैसे से मदीना वालों की खिदमत की जाती है और आधे पैसे से उस वक्फ को आगे बढ़ाने में लगाया जाता है। वक्फ, हम लोग को ये समझ में बात आ गई पिछले 150 साल में, जब से हम लोग गुलाम हो गए अंग्रेज़ों के और हमारी अक़ल जो है वो ख़त्म हो गई, उस वक्त से हम लोग को ये बात समझ में आई कि सिर्फ हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, बचाओ, कभी भी आप नहीं बचा सकते, कभी भी आप नहीं बचा सकते जब तक कि आप तरक्की नहीं कर रहे हो। आप जब भी सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करेंगे वो चीज़ ख़त्म हो ही जाएगी, लाजमी है। आपको तरक्की सोचना पड़ेगा, तब वापस चीज़ आएगी। तो हुआ ये कि सब लोग तहफ़्फ़ुज़ में लग गए और जो फ़िक्र थी वो गायब हो गई। होना ये था कि आपने एक वक्फ कायम किया, उस वक्फ के आधे पैसे से उस वक्फ को आगे बढ़ाना था और आधे पैसे से उसकी मंशा हासिल करना था और मंशा को भी ऐसे ही लिखा जाना था। लेकिन पिछले 150 साल में लोगों ने मंशा को भी गलत लिखा और वक्फ को गलत तरीके से परसीव किया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। अब इस फ़िक्र को दोबारा जब आप अपने दिलों में जगह देंगे, इस फ़िक्र को जब आप अपने जहन में जगह देंगे, तब हुकूमतों को पता चलेगा कि नहीं, हम जो करने चले थे ऐसे हो गया ऐसे, तो जल्दी से वक्फ एक्ट वापस ले लो। जब इस बात को आप लोग घर घर पहुंचाएंगे कि वक्फ से सिर्फ मुसलमानों का नहीं सबका भला होना था। अच्छा, अब आज की बात में आ जाते हैं और मुझे खूब एहसास है कि वक्त कम है मेरे पास। इंशाअल्लाह चंद मिनट में अपनी बात ख़त्म कर लूँगा। इस बात को समझिए, आज अभी वक्फ से किसको फ़ायदा हो रहा है और खूब दिल खोल करके इसको समझिए। आपके पीछे यहाँ पर इधर ही है ना रहमानी फाउंडेशन इधर है, उसमें रहमानी हेल्थ केयर चलता है। रहमानी हेल्थ केयर में 5000 आँख की कैटरैक्ट सर्जरी हर साल होती है, 5000। इसका फ़ायदा किसको मिलता है? 88% फ़ायदा। सब लोगों के लिए कह रहा हूँ, पूरे मुंगेर को ये बात जा करके बताइए। 88% फ़ायदा हमारे गैर मुस्लिम बुज़ुर्गों को होता है, बूढ़े और बूढ़ियों को होता है। 88%, हर 100 में 88 लोग जिनकी आँख की कैटरैक्ट सर्जरी होती है वो गैर मुस्लिमों की होती है। रहमानी बीएड कॉलेज यहाँ पर है, इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आज भी 88% स्टूडेंट इसमें गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं। मैंने मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से लिस्ट मंगवाई कि कितने बीएड कॉलेजेस हैं 1-2 साल पहले, और उसमें पता चला कि 32 बीएड कॉलेजेस हैं। कहाँ? मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में। सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। उस 32 कॉलेजेस में कम से कम जो बच्चा पढ़ रहा था वो 88 माफ़ कीजिए, 88 या 85, मैं भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, 88 या 85% बच्चे गैर मुस्लिम थे हर एक कॉलेज में। और जो ज़्यादा परसेंटेज है वो 98 था, 98। यानी एक कॉलेज ऐसा भी था जो मुसलमानों का है जहाँ पे 98% बच्चे, 98% बच्चे गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक हज़ारों स्कूल बने हुए हैं, जो तमिल ज़बान के स्कूल हैं, जो मराठी ज़बान के स्कूल हैं, जो कन्नड़ा ज़बान के स्कूल हैं, जो बंगाली ज़बान के स्कूल हैं, जो उड़िया ज़बान के स्कूल हैं। ये तमाम स्कूल वक्फ की जायदाद पर बने हुए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट, आप लोग ये पानी देंगे और बगैर कुर्सी के। ये तमाम स्कूल वक्फ की जायदाद पर बने हुए हैं और इससे फ़ायदा, अक्सर फ़ायदा, ज़्यादातर फ़ायदा, 85% से ज़्यादा फ़ायदा हमारे गैर मुस्लिम भाई उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वक्फ के तसव्वुर में बराबरी है। इसमें कौन जा रहा है? इसमें हमारे दलित भाई जा रहे हैं, इसमें महादलित भाई जा रहे हैं, इसमें हमारे निचली ज़ात के लोग जा रहे हैं, इसमें हमारे ऊंची ज़ात के लोग जा रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं। हम लोगों को ये समझाया गया कि वक्फ की जायदाद पर जो स्कूल है सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल हैं। इंतहाई झूठ और फिर कहता हूँ झूठ बात है।
وقف کی جائیداد پر کامرس کالجز ہیں، اور ایک نہیں ہزاروں ہیں۔ وقف کی جائیداد پر سائنس کالجز ہیں، آرٹس کالجز ہیں، میڈیکل یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یہ تمام چیزیں وقف کی جائیداد پر بنی ہوئی ہیں۔ تو نقصان جو ہونا ہے سروسز کا، وہ اصل ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ہونا ہے۔ یہ بات آپ کو جا کے بتانی ہے۔ جو نقصان آپ کا ہونا ہے وہ آپ کی جائیداد سے آپ کو محروم کر دیا جانا ہے، اور اس سے بڑا جو نقصان ہونا ہے وہ 1446 سال کی آپ کی چیریٹی کی تاریخ کو، آپ کی خیر کی تاریخ کو مٹا دیا جانا ہے۔ اصل یہ نقصان ہے۔ تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم لوگ مسلمان 1400 سال سے ایسا انتظام کرتے آئے، ایسی برابری کا انتظام کرتے آئے، ایسی ایکوالٹی کا انتظام کرتے آئے، جہاں پینے میں برابری تھی، جہاں کھانے میں برابری تھی، جہاں تعلیم میں برابری تھی، جہاں صحت میں برابری تھی، یہاں تک کہ مرنے میں بھی برابری تھی۔ یہ وہ تصور ہے جس کی حفاظت کرنا ہے، یہ وہ تصور ہے جس کی حفاظت کرنا ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہاں سے آگے کیا۔ یہاں سے آگے یہ ہے کہ یہ وقف ترمیمی وقف ایکٹ جو آیا ہے، اس وقف ایکٹ کا ترجمہ کیا گیا ہے جو امارت شرعیہ نے شائع کیا ہے، یہ آپ سب لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے اور آپ سب لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں تجزیہ بھی ہے۔ جب تک پڑھیں گے نہیں سطحی بات کرتے رہیں گے، جب تک پڑھیں گے نہیں سطحی بات کرتے رہیں گے، اور سطحی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس سے کیا کیا نقصان ہے اور اس سے کیسے کیسے نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا شعور بیدار کرنے لگیں گے تبھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس ایکٹ کو واپس لینا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک احتجاج ہے اور اس کو کر کے اس کو ختم کر دینا ہے تو آپ لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ احتجاج دائمی ہونے والا ہے، لمبا ہونے والا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کے دلوں کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کے سروں کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ دل ہوگا تو سر ہوگا، دل نہیں ہوگا تو سر بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ تو ٹھیک۔ تو آپ لوگوں کو پورے دل کے ساتھ اس مہم کے ساتھ جڑ جانا ہے اور لگاتار احتجاج کرتے رہنا ہے۔ اس سلسلے میں جو رائے آئی ہے سب جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ایک رائے یہ ہے ابھی کے لیے، ہم لوگ ایک پلان بنا رہے ہیں کہ جمعرات کو، جمعہ کو، سنیچر کو، اتوار کو ہر روز ایک نہ ایک پیسفل نان وائلنٹ ایکٹیویٹی کرنا ہے۔ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیٹھ جائیے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے۔ اس سنت کو ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں۔ اس طریقے سے ہم لوگ اس سنت کو زندہ کریں۔ جمعرات کے دن ابھی صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کیجئے کہ جمعرات کے دن روزہ رکھا جائے اور ہر مسجد میں افطار کا اہتمام ہو، یا کسی کھلی جگہ پر افطار کا اہتمام ہو جیسے کہ رمضان میں ہوتا ہے، اور ہر ہفتے جب تک کہ یہ واپس نہیں لے لیا جائے اس کام کو کرنا ہے۔ پھر باقی کی جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بھیجی جائیں گی مختلف طریقے سے، تاکہ آپ اس پہ عمل پیرا رہیں انشاءاللہ۔ اب مجھے آخر میں آپ لوگوں سے عہد لینا ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں اس ایکٹ پہ اس مہم کو جاری رکھنے کے لیے؟ ٹھیک۔ تو اب مجھے آپ سے عہد لینا ہے۔ اس کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں، سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ مجھے یہ احساس ہے کہ یہاں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، اس لیے آپ لوگ اچھا بھائی وہ اسٹیج ٹوٹ نہ جائے، اس کے دیکھ کر نہیں، دھکا دھکی نہیں کرنا، دھکا نہیں دینا کسی کو، صرف کھڑے ہو جانا ہے، صرف کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی نیت کو صاف کرنا ہے، اپنی نیت کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کو صاف کیجئے اور جو میں کہتا ہوں میرے پیچھے دہرائیے۔ میں پیچھے تک آواز جاری ہے؟ ٹھیک ہے۔ جو کہتا ہوں میرے پیچھے دہرائیے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک احتجاج کرتا رہوں گا جب تک
یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا. الحمدللہ. بیٹھ جائیے. شکریہ کس کو ادا کرنا ہے؟ آئیے اب یہ بالکل آخری لمحہ ہے، ہم سب لوگ دعا کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلوص دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ راہ دکھائے جس سے کہ یہ ایکٹ واپس ہو جائے. پھر سے یاد رکھیے کہ واپس سکون سے جانا ہے، واپس آسانی کے ساتھ جانا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے گھر جانے تک انشاءاللہ. آئیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.